اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي الرضا عليه السلام: فاطمة من زارها بقم کمن زارنی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جملہ علماء شہدائے ملت جعفریہ آپ کے اور ہمارے مرحومین سب کی ارواح کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نظر کرتے ہیں چہاردہ معصومین کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں جو بھی ثواب ہوں جملہ علماء شہداء سادات و غیر سادات، بالخصوص ملت جعفریہ کے جتنے بھی شہید ہیں ان سب کی ارواح کو، امام راحل کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو عالی متعالی فرما، جوار محمد و آل محمد نصیب فرما. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی ذات. عزیزان محترم، بہت زیادہ استفادہ کیا ہمارے ناصر بھائی کے بیانات سے. مجھے یاد ہے وہ زمانہ جس زمانے میں قم میں ہوا کرتا تھا، ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے. ان کی خدمات اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ اس زمانے سے آج تک، اور انشاءاللہ خدا یہ دعا کروا رہے تھے بیچ میں ایک عجیب سی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ بھی ہوں کھینچ کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. یہ روایت ہے. تو خدا ان کو صحت اور زندگی دے، اور اسی طرح زائرین کی، مومنین جو دور سے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے رہیں. احباب، میں نے آپ کے سامنے اپنے والی نعمت کے ایک فراز، ایک جملے کو پیش کیا ہے جس میں میرا امام فرما رہا ہے کہ اب فاطمہ لفظ آ گیا ہے تو اتنا میں اپنے احباب، دوستوں اور علماء کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ کائنات کی پہلی فاطمہ ہے جس کو حرم ملا ہے. جملہ میرا جب یاد آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ میں کیا کہہ گیا. یہ کائنات کی پہلی فاطمہ ہے جسے حرم ملا ہے. پہلی فاطمہ ہے. مولا رضا علیہ السلام نے دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان کی زیارت کی کأنہ اس نے میری زیارت کی. ایک حضرت حمزہ ابن جعفر صادق، حضرت حمزہ ابن امام موسی کاظم شرح رائے والے، ان کے بارے میں بھی آپ کا فرمان ہے کہ من زارہ کمن زارنی، جس نے ان کی زیارت کی ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی. اور ایک شہزادی کے سلسلے میں عام بات نہیں ہے، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں 4 معصوم نے کہا ہے کہ ان کی زیارت کو جاؤ، ان کی زیارت کرو. امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام. 4 اماموں نے جس بی بی کی زیارت کے لیے کہا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. بی بی کی زیارت کا ایک جملہ ہے، ایک فراز ہے. بہت سارے احباب، ہمارے انقلابی صاحب اور بہت سارے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے. شہزادی کے زیارت کا ایک فراز ہے، بڑا عجیب فراز ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس سے اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بنانا ہے. اور وہ فراز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادت. پالنے والے بی بی کی زیارت نامے کا ایک فراز ہے. پالنے والے
میں تم سے سوال یہ کرتا ہوں کہ میری عاقبت بخیر ہو۔ زندگی میں علی علی کرتے رہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے جب علی سامنے کھڑا ہو، آخری ہچکی ہو، وہاں پر بھی زبان پر علی علی ہو۔ عاقبت بخیر ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عاقبت بخیر کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ خاندان حکیم بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور بہت بڑا علمی گھرانہ ہے خاندان حکیم کا۔ آغا آیت اللہ حکیم علیہ الرحمن، مولا کائنات، ہمارے زائرین یہاں پہ تشریف فرما ہے، مولا کائنات کے باب القبلہ سے جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو وہاں پر کونے پر جو شارع رسول والا راستہ جاتا ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، وہیں پہ آیت اللہ حکیم کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن آیت اللہ حکیم، عاقبت بالخیر کی بات کر رہا ہوں، آیت اللہ حکیم چلے گئے حضرت حر علیہ السلام کے روزے پر، اور حضرت حر کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ایک جملہ کہتے ہیں، حر تم شیخ ہو، میں سید ہوں۔ غور کیجئے گا، تم شیخ ہو، میں سید ہوں، تم نظامی ہو، فوجی ہو، میں عالم ہوں، تمہارا سابقہ ہے۔ اب سابقہ ایرانی بہتر سمجھتے ہیں کہ یعنی تمہارا فائل پہلے تھوڑا خراب رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم پر پہلے کچھ ایف آئی آر کٹی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تم پر این سیز کٹی ہوئی تھیں، میرے پروندے میں کوئی بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی میرا سابقہ نہیں ہے، تمہارا سابقہ ہے۔ پھر راز کیا ہے کہ مجھ جیسا سید تمہارے حرم میں آنے سے پہلے اپنی جوتیاں بھی اتارتا ہے؟ یار میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں فراز زیارت بی بی معصومہ قم عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کیا کہا گیا ہے اس فراز میں، اس زیارت نامے میں۔ عاقبت بالخیر کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، اس کے بعد اب خود جواب دینا چاہ رہے ہیں، خود جواب دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں حرم ملا ہے، تمہیں مقام ملا ہے، جسے حرم ملا ہے وہ محترم ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ تیری عاقبت بالخیر ہوئی ہے، اور مجھے پتا ہی نہیں ہے میری عاقبت کیا ہوگی۔ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادت بما انا فیہ۔ جملہ پورا تو سنیں، بما انا فیہ، کون سی سعادت، کون سی عاقبت، بما انا فیہ، کہ میں کرنٹ سچویشن جس میں ہوں، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ہے وہ سعادت کہ جس پہ میں ہوں۔ عادت ہے، عبادت ہے، ایک ہی نقطے کا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ بہرحال اس عادتوں کو عبادتوں میں تبدیل کر دیں تو اچھا ہے، ہاں، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے نیتوں پر۔ ایک ہی نقطہ ہے نا، ہاں، وہ کسی شاعر نے، میں نے کسی سے سنا تھا، کسی شاعر نے بڑا عجیب سا جملہ کہا، ایک نقطے وچ گل مک دیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا شعر ہے جی، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک نقطے سے پر ہی بات، ہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم جی، میں نے سنا ہے کسی آپ جیسے بزرگ دوست سے، ٹھیک ہے۔ تو عادت پر ایک نقطہ لگا دیں، وہ عبادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس عادت کو عبادت کر دیں یا اس عبادت کو عادت کر دیں، ٹھیک ہے۔ عادت کو عبادت کریں گے، علو ملے گا، منزلت ملے گی، لیکن جب عبادت کو عادت بنا دیں گے تو مقام ملے گا۔ خدا کرے میں اپنی بات سمجھا سکوں، پہنچا سکوں۔ یعنی اگر ہم عادت کو عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال ہے۔ ٹوتھ برش، مسواک،
ہمیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کتنی مرتبہ مسواک کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹوائس اے ڈے، ایوری ڈے، صبح رات ڈیلی، ہمیشہ 2 مرتبہ کرو اور ہمیشہ کرو۔ کس نے سکھایا؟ ڈاکٹر صاحب نے۔ کمال ہے، اس پہ عادت پڑ گئی جو ڈاکٹر نے کہا، اور جو میرے سردار نبی فاطمہ کے بابا نے کہا۔ ہاں، یعنی سارا مسئلہ سوچ کا ہے۔ چینج یور مائنڈ، چینج یور لائف۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ مولا حسین کا ہے۔ مولا حسین جو دعائے شعبانیہ ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے، بدلوا افکارکم بدلوا حیاتکم، چینج یور مائنڈ، چینج یور لائف۔ زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سوچ کو بدلو۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا نزدیک آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے افراد کے لیے زحمت نہیں ہوگی، معاف کیجیے گا۔ صلوات پڑھتے آئیں گے تو اور ثواب بھی ملے گا۔ معذرت کے ساتھ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ معذرت کے ساتھ جو عرض کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا کہ بس وہ عادت ہے، عبادت ہے۔ تو یہ عادت اور عبادت میں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ میں نے ایک عبادت کو عادت میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسا ذکر معصوم نہیں ہے کہ جس میں اپنے ولی نعمت امام رضا کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان نہ کروں۔ میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں، لیکن چونکہ جن کا کھاتے ہیں ان کا گانا ابھی یہی بیان کر چکے ہیں نا، تو میں وہ چیز بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے آقا کا ایک کرامت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معجزے اور کرامت کا فرق بھی اپنے بچوں کے لیے واضح کرتا چلوں۔ معجزہ غیر کے لیے ہوتا ہے، کرامت اپنوں کے لیے ہوتی ہے۔ معجزہ عجز سے نکلا ہے، اگلے کو جو نہیں مانتا اس کو عاجز کرتا ہے تاکہ منوائے۔ اگلے کو مجبور کرتا ہے، عاجز کرتا ہے تاکہ اس کو منوائے۔ یہ معجزہ اس کے لیے معصوم کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ لاٹھی موسیٰ کے پاس تھی، یہ لاٹھی چلتی ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو نہیں مانتے تھے یہ لاٹھی ان پہ چارج کی گئی ہے۔ جناب موسیٰ کی جو لاٹھی چارج ہوئی ہے، نہیں سمجھے یار، میرے جملوں پہ تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو میں ان کا گڈ یوز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جناب موسیٰ نے جو لاٹھی چارج کیا، وہ لاٹھی چارج کون سا کیا؟ اعجاز کا اعتبار لیا، اس لاٹھی سے معجزہ دیا۔ معجزہ کون سا تھا؟ جو نہیں مانتے تھے وہ مان گئے، اور جن کو نہیں ماننا تھا تو وہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اندھے کے اندھے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ جب بچے تھے، چھوٹے تھے، جب ان کی زبان میں جو لکنت والی کہانی آئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اعتراض کیا گیا تھا درباری ملاؤں نے، بلکہ درباری جادوگروں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی نبی لگ رہا ہے جس کے آنے کا ہم نے تمہیں پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا، پریڈکشن کی تھی کہ وہی نبی آ رہا ہے، لہٰذا تم ذرا احتیاط کرنا۔ تو کہا جی یہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ اب کیسے پتا چلے کہ یہ واقعی وہ نبی ہے جو آنا تھا یا نہیں؟ ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو رہی۔ کہا تو پھر سمپل ہے، معصوم اور نبی کبھی نقصان کی طرف نہ جائے گا نہ لے کے جائے گا۔ یار دشمن ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ معصوم نہ خود نقصان میں جاتا ہے نہ دوسروں کو نقصان میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرے؟ کہا کہ لال و جواہر ایک طرف رکھو، انگارے سلگا کر ایک طرف رکھو۔ اگر ہوگا نبی تو نقصان کی طرف نہیں جائے گا، سیدھے جواہرات کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے؟ پردے کے پیچھے ایک خاتون کھڑی دیکھ رہی تھی جسے قرآن نے مؤمنات کے لیے نمونہ قرار دیا۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال آئیڈیل قرار دیا ہے جناب آسیہ ہمسر فرعون کو۔ کیا ایسا کچھ تو تھا نا اس میں؟ خیر، میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہی حضرت موسیٰ بڑھے تو
جواہرات کی طرف نہیں بڑھے، سیدھے انگاروں کی طرف بڑھے. ہاتھ اسے اٹھایا، منہ میں رکھا، منہ جل گیا، یکدم منہ کو صاف کیا. اندر کھڑی ہوئی نے کہا لا الہ الا اللہ. یار میں اللہ کرے بات واضح کر جاؤں. اور جو سامنے کھڑے تھے ہاں وہ کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے. ہوا کیا؟ خدا نے جسے ایمان دینا تھا، یشرح صدرہ للاسلام، جسے ایمان دینا تھا اسے یہ دکھایا جلتا تو انگارے سے ہاتھ بھی ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ جلتا تو انگارے سے ہاتھ بھی ہے، لیکن اس نے ہاتھ نہ جلایا. آسیہ کو ایمان دلانے کے لیے زبان جلائی تاکہ فرعون کو فرعون رہنے دینے کے لیے. بات توجہ ہے؟ اچھا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس درس سے جو کچھ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ عاقبت بالخیر ہونی چاہیے. بی بی کے خواص میں سے میں عرض کروں گا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ جس میں اپنے آقا کا ذکر نہ کروں، ان کے معجزات کا ذکر. ایک چھوٹا سا معجزہ عرض کروں گا، لیکن مجھے اس بی بی کے سلسلے میں 1 سے 2 خاصیتیں بیان کرنے دیں، آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. بی بی کے خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے ہجرت. ہجرت یہ بی بی کے خاصیت. یہ ہجرت کیا ہے؟ دیکھیں، مجھ سے بہتر آپ علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس میں ہجرت کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلی ہجرت ہے ہجرت اعتقادی. کوئی بد عقیدہ ہے اور وہ استبصار اسے ہو جائے اور وہ خوش عقیدہ ہو جائے، یہ ہجرت اعتقادی ہے. ابو جہل کا بیٹا کتنا گندا تھا، ابو جہل کتنا گندا تھا دنیا جانتی ہے، لیکن آخری ایام ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری ایام ہے حضور کی زندگی کے. ابو جہل کا بیٹا آیا، وہ بات سمجھ گئے، استبصار ہو گئی، یشرح صدرہ للاسلام ہو گیا، آیا ختمی مرتبت کی زندگی خدمت میں اور کہا کہ میں کلمہ شہادتین پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اس ابو جہل کے بیٹے کے لیے ایک جملہ کہا، مرحباً براکب مہاجر. میں ویلکم کہتا ہوں ایسے سوار پر جو واقعی مہاجر ہے، یعنی هو الذی ہجر من الکفر الی الاسلام. یہ وہ مہاجر تھا جس نے ہجرت اعتقادی کی. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہجرت اعتقادی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہجرت اعتقادی تھی. ایک سعید ہروی ہے، سعید ہروی امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک وہ رہے. سعید ہروی وہ کیسانی تھے. توجہ کیجئے گا، وہ کیسانی تھے. کیسانی ایک مسلک ہے. کیسانی وہ افراد ہیں جو محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے. ٹھیک ہے؟ کیسانی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عقائد کی بحث میں ان کو کیسانی کہا گیا ہے. جب امام صادق کے پاس وہ پہنچا تو امام نے اسے کہا حاجر الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہجرت کر. دیکھا آپ نے؟ یہ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت اعتقادی. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بی بی کے خواص میں سے 2-3 خاصیتیں بیان کرتا چلوں. یہ ہجرت اعتقادی ہے. اور ایک ہجرت اخلاقی ہے. ہجرت اخلاقی کیا ہے؟ بد اخلاق جب اخلاق پیدا کرتا ہے تو کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ خدا آپ کو بہت جلد اس بی بی کی جس کی آج ہم وفات اور شہادت کی مجلس میں ہیں اس کی زیارت نصیب کرائے. وہاں پر بی بی کے سامنے ایک قبرستان ہے شیخین کے نام سے. ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ صحن کے دروازے سے اندر جائیں گے تو سامنے ایک مقبرہ ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوا ہے رسول ترک.
آغا جانتے ہیں، اور جو قم میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول ترک یہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس پر نہ جانے کتنے خون، کتنی ڈکیتیاں اور کتنے اب کیا کہ اس نے ہجرت اخلاقی کر لی ہے۔ اب اس کے ماضی کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بیان کرنا اچھا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت بلال تھے، اب وہ پہلے کیا تھے؟ حر پہلے کیا تھے؟ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اب کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ عاقبت کیا ہے؟ جب اسے کمال ملا، یعنی جب اسے کمال ملا، اسی مجلس حسین سے اسے ایک ہی دھچکا لگا، اور وہ رسول ترک جو کلدر اور گردن کلفت تھا، اس سے اتنا بڑا معتقد اور اتنا بڑا مجلس گزار بن گیا کہ اس کے لیے مراجع کو کہا گیا اس کا جنازہ جا کے پڑھانا، یہ ہمارا عزادار ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہجرت اخلاقی ہے۔ میں کل کیا تھا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر ماضی کو کھریدا جاتا ہے، چور سی چور، اور وہ تو پہلے تھا، اب کیا ہے؟ عاقبت اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، پروردگارہ ہمیں عاقبت بالخیر کرنا۔ یہ پہلی خاصیت شہزادی کی ہجرت۔ اس کا دوسرا پہلو ایک اور ہجرت ہے، وہ ہے ہجرت جغرافیائی۔ ٹھیک ہے، جغرافیائی ہجرت کیا ہوتی ہے؟ مولا کائنات کے سلسلے میں ایک دن ختمی مرتبت نے فرمایا تھا وَهُوَ يُحَاجِرُ مَرَّتَيْن، یہ علی جو ہے یہ 2 مرتبہ ہجرتیں کرے گا۔ یہ ہجرت جغرافیائی ہے، 2 مرتبہ ہجرت کرے گا، لنا دین اللہ، ہمارے لیے اور دین خدا کے لیے۔ اور کیجئے گا، میں آ رہا ہوں آخر تک اور تتمہ کلام دینا چاہتا ہوں۔ ہجرت جغرافیائی، وَهُوَ يُحَاجِرُ مَرَّتَيْن، علی 2 بار ہجرت کرے گا۔ کہاں سے کہاں تک؟ مدینے سے مکہ، اور پھر مکہ سے کوفہ۔ کتنی ہجرت؟ 2 ہجرت۔ کس کے لیے؟ لنا، محمد کے لیے، وَلِدِينِ اللَّهِ، اور اس اللہ کے دین کے لیے۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے ہجرت کی ہے، کس کے لیے؟ معصوم کے لیے، وَلِدِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہجرت جغرافیائی ہے۔ بی بی کے لیے ہم اعتقادی اخلاقی کے قائل نہیں ہیں، ہجرت جغرافیائی بی بی نے کی ہے، لیکن کیوں؟ دوسری خاصیت، بی بی کے خاصیتوں میں سے ایک دوسری خاصیت آغا صاحب بار بار ذکر کر رہے تھے، میں اس کا صرف ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ بی بی کے خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کریمہ۔ کریمہ کا ترجمہ نہج البلاغہ سے آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک جملہ آپ کو امام صادق علیہ السلام کے تقریرات میں سے بتاتا ہوں، اگر آپ کے اذہان میرا ساتھ دیں اور پریشان نہ ہو گئے ہوں تو میں عرض کرتا چلوں۔ کریمہ، کریم کس کو کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں الکریم اذا وعد نقد، کریم اسے کہتے ہیں جن کے یہاں فوری فیصلے ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ وہ کریمہ ہے جہاں دیر نہیں لگتی، ہیں دیر نہیں لگتی، فیصلے منٹوں میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ اور دوسرا ترجمہ کر کے میں وہ چھوٹا سا واقعہ بیان کروں آپ کی زحمت تمام۔ معاملہ کیا ہے کہ ایک دن امام صادق آل محمد کے پاس بہلول دوڑتا ہوا آیا۔ غور کیجئے گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور جو زائرین ہیں ان سے معذرت، انہوں نے یہاں سنی اور یہیں دفن کر دیجئے گا، آگے نہ لے کے جائیے گا ورنہ پھر مسئلہ ہمارے گلے میں پڑے گا۔ غور کریں، مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت بہلول آئے مولا کے پاس اور مولا سے کہا کہ مولا ہم تو جنت میں جائیں گے۔ او بھائی کیسے؟
اتنا بڑا دعویٰ جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو کہا جی اللہ کریم ہے. ہاں. کہا کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا الکریم اذا قدر عفا. کریم اسے کہتے ہیں جس میں طاقت ہو انتقام کی پھر بھی نہ لے. سمجھے میری بات کو؟ الکریم اذا قدر عفا. کریم اسے کہتے ہیں جس میں طاقت انتقام ہو لیکن پھر بھی انتقام نہ لے. اللہ میں میرے گناہوں کے مقابلے میں انتقام کی طاقت ہے. اگر لیا انتقام تو کریم نہیں ہے، اور اگر نہیں لیا تو میں تو بچ گیا، اور میں بچ گیا تو جنتی تو پکا ہی پکا. اوے سب کے سامنے یہ باتیں نہ مت کیا کر. سمجھ گیا آپ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بی بی کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کریمہ ہونا بھی ہے. یہاں پہ دیر نہیں لگتی، میں بات کو ختم کروں گا لیکن اپنا وعدہ پورا کر کے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک امام کے کرامات میں سے کرم سنا، پڑھا. ایک شخص تھا جو جن صحنوں میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں حوضوں کے ساتھ، وہاں پر کھڑا غلط وضو کر رہا تھا. ایک عالم دین آیا، وہاں سے گزرا، اس نے پکڑا. ہماری ذمہ داری ہے نا، ہاں ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہماری عادت دوسری ہے. ہماری عادت ساڑا کی چاہیے، میرا کیا جائے، مجھے چھاون ہے، میرا کیا جاتا ہے بھائی؟ نہیں، میرا کیا جاتا نہیں ہے، میرا سب کچھ جاتا ہے. جس طرح مجھ پر نماز واجب ہے، اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے. غلط کو غلط کہو جہاں پر کہہ سکتے ہو، نہیں کہہ سکتے ہو تو اذا مروا باللغو مروا کراما، خاموشی سے گزر جاؤ. خوب عالم دین آگے بڑھے اور انہوں نے سے کہا بیٹا آپ کا وضو غلط ہے. کہا جی میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، میں نے سنا ہے کہ ان کے روزے میں ہاتھ پیر دھو کے پھر جانا پڑتا ہے، تو میں تو عیسائی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وضو کیا ہوتا ہے، میں نے تو ہاتھ منہ دھونا ہے. کہا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں نیو جرسی سے تعلق رکھتا ہوں، میں پین ایم یہ بہت بڑی کمپنی ہے ایئر لائن کی، پین ایم، اس میں پائلٹ ہوں، اور یہاں پہ میں اپنے مولا کے پاس آیا ہوں. کہا عیسائی بھی ہو، وضو کر کے جانا بھی چاہتے ہو، بات کیا ہے؟ کہا بات لمبی ہے. کہا میرے پاس بہت ٹائم ہے، جیسے آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی کو برین ٹیومر تھا، اور مجھے ڈاکٹرز نے، اب ظاہر کہ میں نیو جرسی میں رہتا تھا تو میں نے نیو یارک سے لے کے سی اے او کیلیفورنیا اور سارے جتنی بھی اسٹیٹس تھی سارے ڈاکٹرز چھان لیے، اور ان سے میں نے معلومات کر لی کہ بھائی اس کا کوئی علاج، کوئی حل، کوئی مسئلہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے پاس ٹوٹل 6 مہینے ہیں، اسے زندگی جلاؤ، اسے لائف انجوائے کراؤ، اور پریشان مت ہو. اب یہ تو ہونا ہے، خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکار جائے گا، پیسہ ویسٹ ہو جائے گا. میں بڑا پریشان، اور میں اپنے اس اسٹاف روم میں بیٹھا ہوا تھا. ہماری نیو جرسی کے، میں معذرت سے پھر دوبارہ کہتا ہوں، اگر احباب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا، تو پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں، زیادہ مزاحم نہیں ہوں، بس 2 سے 4 منٹ ہیں، زیادہ نہیں، بس ختم کر رہا ہوں. بسم اللہ. نہیں انشاءاللہ میں بہت کچھ کہوں گا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. توجہ فرمائی آپ نے، غور کیجئے گا. ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ کا جو انچارج تھا وہ ایک یمنی نژاد عرب تھا، نام اس کا حماد تھا. حماد وہ اس ایئرپورٹ کا انچارج بھی تھا. جتنی بھی اب وہ اس کے بعد پھر کرم ہوا اس پر، اور وہ پورے امریکہ کے جو ہے وہ جتنی فلائٹ شیڈیولز جو تھے ان سب کا انچارج بن گیا تھا. مومن تھا. اس نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟
کہا کہ ایسا ایسا ہے، اس وجہ سے میں پریشان. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات پہ. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. معذرت کے ساتھ، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے. کہا کہ دیکھو، میں غور کیجئے گا، ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. کہ معاملہ یہ ہے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو تیری اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے. کہا ہاؤ اٹس پاسبل؟ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اب 6 مہینے جیے گی، اس کے بعد پھر وہی جیسے ہم اپنی بیویوں کو انجیکشن لگنے کے بعد کہتے ہیں بس 2 سال کا انتظار ہے. خیر، کہنے کا مقصد یہ، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے. یہ جیسے ہی اپنے آفس میں حماد چلا گیا تو لاؤڈ اسپیکر پہ آواز آئی، جس پائلٹ کے لیے کہا گیا تھا. کہتا ہے میرا نام لیا گیا. میں دوڑتا ہوا آفس کے پاس گیا اور اپنے آفیسر کے پاس پہنچا تو اس کے پاس میری فائل رکھی ہوئی تھی. اس کو فائل چیک کر کے کمپیوٹر چیک کر رہا تھا. کہا تیرا کام ہو گیا. کام کیا تھا؟ بیوی بیمار ہے، علاج نہیں ہے، اب اس کا حل کیسے ہوگا؟ اس نے کہا تھا میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے. وہی حماد اسے کہتا ہے کہ اب یہ عالم دین کو بتا رہا ہے، یہ سب حرم کے معجزات اور کرامات میں موجود ہے، لکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے باقاعدہ بائیوگرافی موجود ہے حرم میں. اس نے کہا کہ مجھے جب بلایا گیا، میں جب آفس میں پہنچا تو وہ حماد مجھے کہتا ہے کہ تمہارا کام ہو گیا. کہا تم اتنا کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا کام ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ شرق آسیہ کی تمہاری ایک فلائٹ ہے، نیکسٹ ویک شرق آسیہ کی تمہاری فلائٹ ہے، تو تم جا رہے ہو؟ کہاں میں نے شیڈیول میں پڑھا ہے میری نیکسٹ ویک ایک فلائٹ ہے اور تم وہاں جا رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا جب تمہارا جہاز ایران کے فضا سے گزرے تو وہاں پر ایک شہر آئے گا جس کا نام مشہد ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاز میں آپ چڑھتے ہوں گے ہاں تو آپ کو شہروں کے نام بتا دے جاتے ہیں، یا پھر وہ اسکرین لگا ہوتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس شہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اس شہر کے اوپر کا. جیسے آپ مشہد کے اوپر سے گزرو تو وہاں پر تمہیں ایک روشنی نظر آئے گی جو زمین سے اوپر جا رہی ہے. اوپر سے نیچے آنے والی یہاں تو بہت ہیں، جو یہاں سے اوپر جائے اسے رضا کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ تو غور کریں. کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا، دوستوں کو بھی کہہ دیا تھا یار مجھے یاد دلا دینا. مجھے یاد تو تھا، جس پہ تو گزرتی ہے اسے تو اور زیادہ یاد رہتا ہے. کہتا ہے میں جب چل رہا تھا تو جو منی ریڈار ہوتا ہے ان کا، منی ریڈار اس میں ایسے چل رہا ہوتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا روٹ اور آپ کا نیویگیشن جو ہے وہ نیویگیشن اسے بتاتا ہے کہ نیویگیشن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کون سا سٹی کراس کر رہے ہیں، کون سے علاقے سے گزر رہے ہیں. جیسے وہ ایران کے حدود میں آیا وہ کہتا ہے میرا دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی. میں جیسے اس شہر کے اوپر میں نے واقعی دیکھا ایک روشنی ہے جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے. میں نے جان بوجھ کر ایک چکر کاٹا، پھر میں نے اس روشنی کی طرف دیکھ کے کہا، میں نے کہا نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن حماد نے سلام کہے ہیں، مجھے حماد نے آپ کی طرف معرفی کی ہے. بس یہ کہا. کہتا ہے کہ میں چکر لگا کے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا. بہرحال واپس جب اپنے شہر پہنچا تو آفس میں میری کالز آ رہی تھی. مجھے ایک کال آئی، میں نے جا کے ریسیو کی تو وہ کال میری بیوی کی تھی. تو وہ مجھے کہتی ہے امام رضا کو جانتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ اٹھو. میں نے انہیں کہا میں نہیں اٹھ سکتی. کہا میں کہتا ہوں اٹھو. میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے شوہر نے مجھے کہا تھا، اسے حماد نے کہا تھا کہ جا کے میرے مولا کو سلام کہنا. اب اپنے شوہر کو کہو حماد کو بتا دے امام رضا اسے بھی سلام کہتے ہیں.
اور یہ بھی کہتے ہیں ایسے مریض بھیجا کرو، ہم بیٹھے ہیں۔ یہ کریمی دونوں بہن بھائیوں کی دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اتنے کریم ہیں کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ میں آغا کریمی واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے معصومہ کم پر کتاب لکھی ہے، لیکن بی بی کے حالات زندگی کہیں ملتے نہیں ہیں، حتیٰ حالات دفن بھی نہیں ملتے، ان کے حالات زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت ہی اختصار 1 سے 2 صفحے تک بی بی کے حالات زندگی ملتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے تخیلات اور سارے کے سارے صدری باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ بس میں 2-4 باتیں اور آپ کی زحمت تمام غریب کتنی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، سفر تو اس گھرانے کی ہر فاطمہ نے کیا ہے، پیر تو زخمی ہر فاطمہ کے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں یہ غریب کتنی ہے۔ عزاداران امام تاریخ نے لکھا ہے، یہ تاریخ وہی صدری تاریخ ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ورنہ میں نے آپ کو پہلے ہی وضاحت دے دی ہے کہ کوئی حالات زندگی نہیں ملتے، صدری جو چیز مجھ تک پہنچی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اکیلی کنیز ہے، سارے راستے میں مارے گئے، اکیلی کنیز بچی ہے، پہاڑوں کے درمیان علی کی پوتی رضا کی بہن کھڑی ہے، چھوٹا سا خیمہ ہے جس میں بیٹھی ہے، سامنے سے ایک ایرانی چرواہا گزر رہا ہے، اپنی کنیز سے کہا جا اس ایرانی سے جا کے پوچھ کہ خراسان کتنا دور ہے۔ ایرانی کہتا ہے خراسان تو 800 فرسخ دور ہے۔ کہا اچھا اس سے دوبارہ پوچھ قم کتنا دور ہے۔ جو قم کی بات آئی تو وہ کہتا ہے کہ قم تو یہاں سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایرانی اسے روک دیا گیا، وہ کنیز دوڑتی آئی، جیسے اندر آئی خیمے میں کیا دیکھتی ہے، علی کی پوتی کانوں سے بندے اتار رہی ہے، رومال میں وہ بندے رکھ رہی ہے، وہ رومال دے کے کہتی ہے یہ انعام ہے اور باقی انعام قیامت میں دوں گی، اس کے جنت کی ضامن بنوں گی۔ اسے اتنا کہہ دے قم میں جا کے موسیٰ خزرج کے نام سے ایک شخص ہوگا، اسے جا کے کہنا رضا کی بہن آ گئی ہے۔ اور یہ کہنا تھا، یا ایک مرتبہ یہ کنیز آگے بڑھتی ہے، اس نے وہ رومال اس ایرانی کو دیا، ایرانی نے رومال کھولا، اور یہ کنیز کہتی ہے یہ تمہارا دستمزد ہے، یہ تمہارا حق زحمت ہے۔ کہا حق زحمت کس چیز کے لیے؟ کہا ایک اور حق زحمت بھی ہے، تمہارے جنت کی ضامن بھی بنے گی۔ یہ کہتا ہے جنت کی ضامن تو وہ بنتے ہیں جن کے یا بھائی امام ہوتے ہیں یا باپ امام ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، یہ رضا کی بہن ہے۔ بس یہ کہنا تھا، اس ایرانی نے وہی گٹھڑی واپس تھما کے کہا میں شمر نہیں ہوں، مجھے اس کے در نہیں چاہیے، واپس لے جا۔ بس یہ کہنا تھا، یہ دوڑتا ہوا پہنچا ہے قم میں۔ عزاداران امام موسیٰ خزرج کو بتایا گیا رضا کی بہن آ گئی ہے۔ عزاداران امام، اب علماء نے کہا بی بی کا استقبال، سلام ہے حسین تیری بہن پر۔ بی بی کا استقبال ہوا ہے، خواتین کے جھولیاں بھری ہوئی ہیں، پتھروں سے نہیں پھولوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہاں آگ نہیں ہے، پھول ہے، ہر ایک بچی کھڑی ہے، رضا کی بہن آ رہی ہے، پھولوں سے استقبال۔ اللہ جانے رضا کی بہن کیا سوچ رہی ہوگی، بڑا استقبال کیا گیا رضا کی بہن کا۔ آئی ہے، زیادہ زندہ نہیں رہی، 17 دن سے زیادہ میری بی بی قم میں نہیں رہی۔ بی بی، میں نے اپنے استاد آیت اللہ عبدالعباس حیاتی سے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا یہ 17 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی؟ کہا یہی تو فرق ہے زینب میں اور معصومہ میں۔ عزاداران، ختم کر رہا ہوں، بس ایک جملہ۔ بی بی کو غسل دیا گیا، بی بی کو کفن دیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ خوش نصیب ہے رضا کی بہن جسے پردیس میں غسل بھی ملا، کفن بھی ملا، جسے دفنایا بھی جا رہا ہے۔ عزادارو، جیسے جنازہ اٹھا کے جایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ، جب میت تیار ہو جاتی ہے،
ہمارے اور آپ کے اللہ رحم کرے پروردگار، سب کے یہاں سلامتی ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا قضیہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، میت کے وارث آئیں گے، وہ آ کے چہرہ آخری دیدار کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون آیا کون نہیں آیا، لیکن اتنا جانتا ہوں میرا نبی محمد آیا ہوگا، چہرے سے پردہ ہٹا کے کفن ہٹا کے کہا ہوگا رضا کی بہن تیرا بڑا ارمان ہے۔ علی آئے ہوں گے، کہا ہوگا رضا کی بہن تیرا بڑا ارمان۔ حسین نے کہا ہوگا رضا کی بہن تیرا بڑا ارمان۔ عزادارو، لیکن جب سجاد آئے ہوں گے نا، انہوں نے جب چہرے سے کفن ہٹایا ہوگا تو اتنا ضرور کہا ہوگا رضا کی بہن تمہارا نصیب بڑا عمدہ ہے۔ ارے میں بھی بہن دفنا کے آیا ہوں، تجھے پردیس میں کفن دیا گیا، ارے میں اکیلے چولے میں دفنا گیا۔ جنازہ جا رہا ہے، مومنین جنازہ لے کے جا رہے ہیں، موسیٰ خزرج رو رہے ہیں۔ کسی مومن نے پوچھا موسیٰ خزرج اتنا کیوں رو رہے ہو، اتنا ایسی کیا بات ہے؟ موسیٰ خزرج رو کے کہتا ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان آل محمد کے ماننے والے ہیں جن کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی، بیٹی، ماں مر جاتی ہے، اسے قبر میں اتارنے کے لیے اس کا کوئی محرم آتا ہے۔ ارے اس کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ یا موسیٰ خزرج کے کانوں میں آواز ٹکرائی، قبر سے آواز آ رہی، موسیٰ میری بہن میرے حوالے کر دو، رضا جانے یا معصوم آ جائے۔